بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک اختر شہباز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تحریک تحفظ حقوق لور بیلٹ حلقہ بلوچ کے پلیٹ فارم سے اور اپنی کور کمیٹی کے ہمراہ۔ اور جیسا کہ آپ سب پہ عیاں ہے کہ 2-3 دن قبل وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب نے میرٹھ کی پامالی اور آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک سیاہ باب رقم کیا ہے، اور وہ آپ سب پہ عیاں ہے کہ جتنے بھی ہمارے جاننے والے بھی ہیں اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں جو کافی عرصے سے ایڈ ہاک تعینات تھے، ان کو مستقل کرنے کی ایک سازش، گناہونی سازش یہاں پہ رچائی گئی۔ اور یہ محض اپنے چند لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اور اپنے منظور نظر لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اور جن لوگوں کا اثر و رسوخ تھا ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، باقی جس طرح سے راجہ فاروق حیدر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے انسانی ہمدردی کے تحت کیا، انسانی ہمدردی کے تحت کوئی نہیں ہوا، صرف اور صرف یہاں پہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ تو اس موضوع پہ ہم یہاں پہ آج بحث و تمہیز کریں گے۔ میں سب سے پہلے تحریک تحفظ حقوق لور بیلٹ حلقہ بلوچ کے چیئرمین جناب محترم شاہد جمیل کشمیری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس حوالے سے اپنی گفتگو یہاں پہ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شہباز صاحب، جیسا کہ انہوں نے بتا دیا کہ جو کچھ دن پہلے فاروق حیدر صاحب نے اور فاروق طاہر صاحب وزیر قانون نے مل کے جو ظلم و ستم کیا ہے، ایک ایسی گناہونی سازش تیار کی ہے جو آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو، آزاد کشمیر کے ٹیلنٹ کے خلاف ایک سازش ہے، اور اس کا قتل عام کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جس کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کا قتل عام کیا گیا ہے۔ سب کو پتہ ہے، تمام نوجوانوں کو پتہ ہے، ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ جو کہ PSC کے تھرو لوگوں کی اپائنٹمنٹ ہونی تھی، جن لوگوں کو جابز ملنی تھی، جو ڈیزرونگ ہیں، جنہوں نے ٹیسٹ پاس کر کے مقابلے کا جو امتحان ہوتا ہے وہ پاس کر کے آگے آنا تھا، اس کے بعد پھر ایک پینل انٹرویو ہونا تھے، اس کے بعد جا کے ان کی سلیکشن ہونی تھی سلیکشن بورڈ کے تھرو۔ اس سب کو انہوں نے رد کرتے ہوئے، قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، وزیر قانون صاحب نے میرے خیال میں تجویز پیش کیا اور وزیر اعظم صاحب نے اس پہ عمل کیا ہے، اور انہوں نے مل کے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، لاء کی جو جتنا بھی ہے، جو بھی ان کے رولز ہیں، ان کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور جو ہے نا وہ اپنے جو چہیتے ہیں یا اپنے چاہنے والے ہیں، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے ہم مزید سخت لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ ان کو جو ہے نا انہوں نے پرماننٹ کیا ہے، ان کو جو ہے وہ انہوں نے مستقل کر دیا ہے، جو کہ ایک ظلم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر کے ہر حلقے سے، ہر گلی سے، ہر کوچے سے، ہر میدان سے آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ لوگ جو کہ نون لیگ کے حامی لوگ بھی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، میدان میں نکل آئے ہیں، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے اور یہ زیادتی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں، جو فاروق حیدر صاحب کا ایک بیانیہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ جو ہے نا یہ کچھ کیا ہے۔ چلو، اگر آپ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کرتے تو آپ کے پاس کوئی لسٹ ہوتی، آپ کے پاس کچھ بندوں کے نام ہوتے، محکموں کے حوالہ جات ہوتے کہ یہ بندہ ہے، اتنے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ 10 سال سے لگے ہوئے ہیں، 6 سال سے لگے ہوئے ہیں، 5 سال سے لگے ہوئے ہیں، یہ ان کے نام ہے، یہ فلاں فلاں جو ہے وہ محکمے میں ہیں، تو ان کا ہم پرماننٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا تو اس میں جو ریٹ ہے، جو ایک انہوں نے قانون پاس کرا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اور نہ ہی جس طرح یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ 5 سال کے جو اباؤ جن کی سروس ہوئی ہے ان کو ہم نے پرماننٹ کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ لکھا ہوا مینی ایئرس آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اس میں پتہ نہیں کیا کیا لوگ، کون سے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اب آنے والا وقت ہی جانتا ہے۔ لیکن ہم تحریک تحفظ حقوق کے پلیٹ فارم سے ہم اب باہر نکلے ہیں، ہم یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پورے آزاد کشمیر کو جو ہے نا، آزاد کشمیر کو ہم کور کرتے ہوئے ہر گلی، ہر کوچے، ہر محلے سے ہم آواز بلند کرائیں گے، اور اس ظلم اور زیادتی کے خلاف عوام نکلے گی، تمام لوگ نکلیں گے، تاکہ سیاستدانوں کو پتہ چل سکے کہ وہ جو اسمبلی ہے، جب ہم ان کو یہاں سے الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا وہ عوام کی جو خلاف قسم قانون پاس کرنا شروع کر دیں، جبکہ عوام کے حق میں انہوں نے آج سے 5 سال تک کوئی قانون نہیں پاس کیا ہے۔ میں یہاں پہ شاہد جمیل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے عتیق کمیشن بنا تھا، جہاں پر بے شمار لوگوں کو ایڈ ہاک سے ہٹا کے مستقل کیا گیا تھا، اور اس وقت سردار خالد ابراہیم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ آج انہی کے سپوت سردار حسن ابراہیم نے اسمبلی کے فلور سے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر بھر سے تمام نوجوان جو ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، انہوں نے
حق کا علم بلند کرنے کے لیے سڑکوں پہ آنے کا اعلان کیا ہے، احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اسی سلسلے میں تحریک تفظیع حقوق نے بھی اپنی کور کمیٹی کے ہمراہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں نوجوانوں کی اس آواز کو اسمبلی کے اس کالے قانون کے خلاف استعمال کریں گے۔ شاید جمیل صاحب، یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ چیئرمین ہیں اور آپ نے اس کے حوالے سے بات کی، آپ یہ بتائیں کہ یہ ایسا ہے نہیں کہ چونکہ آمدہ الیکشن ابھی قریب ہیں، کوئی 2 ماہ کے اندر اندر الیکشن ہوں گے، تو فاروق حیدر صاحب نے اپنی سیاسی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہو اور اس میں جو وہ انسانی ہمدردی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے خیال میں ذاتی نظر میں یہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے اور یہ ایک ایسا قدم ہے جس کے ذریعے وہ اپنی آنے والی جو الیکشن ہے اپنی پوزیشن مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ مہتاب صاحب، آپ نے بالکل بات کی ہے، میں اس کو انڈورس بھی کروں گا اور ایک اسپیشل لفظ یوز کروں گا فاروق حیدر صاحب کے لیے کہ وہ ایک مخصوص ڈرامہ کرتے ہیں ہمیشہ سے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ڈرامے کیے ہیں بہت زیادہ، کہ ان کو کیا ہوا ہے، خواب میں ان کو نانی آئی ہے، انہوں نے کیا بتایا جب کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اب جب کہ یہی ایک لفظ انہوں نے یوز کیا ہے ڈرامہ کرتے ہوئے کہ ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ میں جو ہے لوگوں کو، میرے خیال میں یہ پری پول ریگنگ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے الیکشن شروع ہونے سے پہلے الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ انہوں نے اپنی پارٹی کی اور اپنے اس الیکشن کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ کیوں کہ عوام اب وہ دور نہیں ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام باشعور ہو چکی ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح سے سیاسی ہتھ کنڈے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کی تھی، یہ اس وقت جو کرنٹ موجودہ صورتحال ہے یہ سب اس کے خلاف جا رہی ہے۔ میں ایک بات کروں گا اس فورم سے، تحریک تحفظ حقوق کے فورم سے، تمام سیاسی جماعتوں سے، جتنے بھی سوشل آرگنائزیشن ہے پاکستان کے اندر، ان سے کہ خدا را وقت ہے یہ، عوام کو آپ لے کے باہر نکلیں، عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے باہر نکلیں۔ آپ نوجوان جو کہ آزاد کشمیر کی جو آبادی کا 60% ہیں اس وقت ہیں، اور جو کہ بڑے بڑے گولڈ میڈلسٹ، اب دیکھیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس لسٹ بھی ہے، نام بھی ہے، اگر میں لوں تو پھر ایک شور مچ جائے گا جی کہ آپ نام نہ لیں۔ NTS فیل لوگ جو کہ 2 بار جنہوں نے ٹیسٹ دیا ہے وہ فیل ہو گئے، 40 نمبر سے زیادہ نہیں جا سکے، 35 نمبر سے، وہ پہلے جو ہے وہ ان کو ہیڈاک پہ لگایا گیا، کہیں ہیڈ ماسٹر لگایا گیا، کہیں کلرک لگایا گیا، کہیں آپ نے کہیں بھی لگا دیا، اور بعد میں آپ ان کو آپ نے پرماننٹ کر دی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو ایک بندہ میرٹ پہ پورا ہی نہیں اتر رہا ہے، تو اس کی آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے پری پول ریگنگ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پہ سینئر ممبر موجود ہیں کور کمیٹی کے، ملک سرفراز صاحب تحریک تفظیع حقوق کے قانونی معاملات کو بھی یہ ڈیل کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی رائے میں جو نوجوانوں کے ساتھ یہ جو ظلم ہوا ہے، بے شمار نوجوان جو ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ایڈ ہاک پہ جنہیں تعینات کیا گیا تھا سفارش کے اوپر اور میرٹ کے برخلاف، اپنی صرف 6 ماہ کے لیے جنہیں تعینات کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو 3 سال 5 سال 10 سال ایڈ ہاک پہ رکھا جاتا ہے، اور جب حکومت آتی ہے اور 5 سال گزر چکے ہوتے ہیں، تقریباً آخری 2 ماہ رہتے ہیں، تو اس طرح کا یہ فیصلہ یہ حکومت کر رہی ہے، جمہوری حکومت ہے۔ اس جمہوری حکومت نے یہ فیصلہ، آپ کا خیال ہے، کیا خیال ہے کہ کیوں کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہتاب صاحب، جس طرح آپ نے اور شائستہ جمیل صاحب نے بھی بات کی، شہباز صاحب نے بھی، کہ انہوں نے یہ کام جو ہے وہ آخری کچھ دن رہتے تھے حکومت کے، اور انہوں نے ایسا کیا ہے، اور چونکہ انہوں نے اپنے چہتے لوگ لگائے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ جو ان کے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں وہ ایڈاکزم پہ لگائے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان لوگوں کو پرماننٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ان سب جو اس پہ PSC کال کی تھی، اور انہوں نے تمام اپلیکیشنز لی، فیس لی، فنڈ جمع کیے، اور پھر اچانک جو ہے وہ یہ کام کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ فاروق حیدر صاحب پورے 5 سال میرٹ NTS کی بات کرتے رہے، اور NTS میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیا کیا نہیں ہوا، کہ پرچے پیپرز لیک ہو گئے، انکوائری اس پہ نہیں ہو سکی، پھر جو ہے وہ آخری جو انٹرویو میں 5 نمبر ہیں اس میں کتنے بڑے گپلے ہو جاتے رہے، اور یہ میرٹ کی بات کرتے رہے، لیکن آخر پہ انہوں نے ان تمام لوگوں کو جو ایڈاکزم 6 مہینے کے لیے ہوتا ہے، اور 6 مہینے میں اس کی پھر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، تو اس کو تو ہونا یہ چاہیے کہ 6 مہینے آپ کسی کو، اگر مجبوراً آپ کو رکھنا بھی ہے کسی کو، تو انٹرویو جب تک نہیں ہوتے، ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے، تو اس سے پہلے آپ 6 مہینے رکھیں، اور 6 مہینے کے بعد آپ انٹرویو کال کریں، ٹیسٹ لیں، اور پرماننٹ بندے کو رکھ لیں۔ تو یہ کیوں 10 12 سال تک لوگوں کو 20 سال تک کیوں رکھا گیا؟ یہ تو زیادتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ
یہ جو حکومت کا اقدام ہے یہ اس کی ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ بالکل خلاف قانون اور بنیادی انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو جو میرٹ میں ہیں ہی نہیں، وہ اگر میرٹ میں ہوتے تو NTS میں آ جاتے نا، PSC میں اس سے پہلے آ جاتے، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو 15 سال سے اڈاک ہیں، اور اس درمیان جتنی PSC ہوئی اس میں وہ شامل بھی ہوئے اور فیل ہو گئے، اور وہ جو ہے وہ اب لگیں. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ ایسا ایک گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس جو فیصلے کو اس کو واپس لینا بہت ضروری ہے. یہاں پہ سردار امتیاز انجم صاحب بھی موجود ہیں، وہ تحریک تفظیع حقوق کے سینئر رہنما ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مستقبل میں تحریک تفظیع حقوق لور بیلٹ اس سارے مسئلے پر اپنا کیا موقف رکھے گی، اور اگر وہ احتجاج پہ جانا چاہے گی تو اس کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ بہت شکریہ جی مہتاب صاحب. جو آزاد کشمیر گورنمنٹ نے یہ بل پاس کیا ہے، تحریک تفظیع حقوق مکمل طور پر اس کو مسترد کرتی ہے. تحریک تفظیع حقوق لور بیلٹ جو ہے وہ بنی اس لیے تھی کہ جو بھی ظلم ہوگا ہمارے علاقے میں، ہماری ریاست کے اندر، تو اس کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ جا کے آواز بلند کرے گی. ہم کسی اپنی بہن یا بھائی کے خلاف نہیں ہیں جو کہ اڈاک لگا ہوا تھا، لیکن جو گورنمنٹ نے قانون پاس کیا ہے وہ انتہائی غلط اقدام کیا ہے. اس کی وجہ کہ یہی فاروق حیدر صاحب ٹنڈورا پیٹ رہے تھے کہ NTS اور PSC آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون نے سٹارٹ کروائی ہے. تو ہم انہی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک قانون پاس کیا ہے، آپ نے PSC اور NTS سٹارٹ کیا ہے، تو یہ جو 10 سے 12 ہزار لوگ، آپ کی 5 سال گورنمنٹ ختم ہونے والی ہے، تو آپ نے 5 سالوں کے اندر کتنے PSC ٹیسٹ لیے ہیں؟ تو اگر PSC ٹیسٹ آپ نے لیے ہیں تو یہ جو لوگ آپ نے 10 سے 12 ہزار لوگ ابھی پرماننٹ کیے ہیں، ان کو آپ نے یا تو PSC یہ فیل ہوئے تھے یا NTS فیل ہوئے تھے، تو ان کی جگہ جو پاس ہوئے تھے ان کو کیوں نہیں لگایا؟ اب جو صورتحال ہے، جو آزاد کشمیر کے پڑھے لکھے نوجوان ہماری بہنیں اور بھائی جو اس میرٹ پہ آ رہے تھے، PSC اور NTS پاس ہوئے تھے، اور ان کا قتل عام کیا گیا ہے. تحریک تفظیع حقوق لور بیلٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے، اور آزاد کشمیر کی سطح پر وہ نوجوان، وہ ساتھی جو بھی اقدام اٹھائیں گے، تحریک تفظیع حقوق لور بیلٹ ان کا مکمل ساتھ دے گی. ہم تحریک تفظیع حقوق لور بیلٹ کے مزید، ہمارے صدر صاحب ابھی موجود نہیں ہیں اور دیگر سینئر دوست ہمارے پاس یہاں موجود نہیں ہیں، ان سے مشاورت کرنے کے بعد ہم بہت بڑا احتجاج کریں گے، اور ہمیں اگر وزیر اعظم کا رستہ بھی روکنا پڑا تو وہاں تک بھی تحریک تفظیع حقوق جائے گی. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم شاہین صاحب. یہ نوجوانوں کے لیے ایک ایگزامپل ہیں. ہمارے علاقے کے بے شمار نوجوانوں کے لیے انہوں نے مختلف محکموں کے اندر، مختلف پرائیویٹ کمپنیز اور پروجیکٹس کے اندر جابز کریٹ ہونے میں کافی انہوں نے مدد کی، اور ان کی رہنمائی کی ہے کہ وہ یہ نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں آزاد کشمیر سے، پاکستان کے اندر مختلف پروجیکٹس ہیں، تو وہ یہ ہمیشہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکیں. تو اس سلسلے میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو میرٹ کے خلاف یہ اقدام ہوا ہے، اور وہ بھی اسمبلی کے فلور سے وہ قانون پاس کیا گیا ہے، پورا ایکٹ لایا گیا ہے جس میں 5-6 تقریباً ممبر اسمبلی شامل تھے. صرف ایک ممبر اسمبلی نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، سردار حسن ابراہیم صاحب نے، اور اس سے پہلے ان کے والد صاحب نے اس میرٹ کے برخلاف اقدامات کو چیلنج کیا تھا. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی رائے میں یہ اقدام کس نظر سے وہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مہتاب صاحب. آپ نے جو سوال کیا میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ تحریک تحفظ جو لور بیلٹ کے اندر اس کو بنایا گیا ہے، اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف نوجوانوں بلکہ ہر اس مظلوم بندے کے ساتھ ہماری تحریک کھڑی ہے جہاں کہیں بھی اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو اب چونکہ جو حالات اس وقت گورنمنٹ نے کریٹ کیے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اور اس گورنمنٹ کے آئی تھنک 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، تو یہ جو فاروق حیدر صاحب نے کہا ہے جی کہ میں ہمدردی، ایز اے انسانی ہمدردی کی بنا پہ میں یہ اقدام کر رہا ہوں، بلکہ یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے ان لوگوں کو، اپنے جو چاہنے والے لوگوں کو پکا کر کے تو وہ ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے الیکشنوں میں ان کو وہ تمام لوگ سپورٹ کر سکیں. تو میں یہ یہاں پہ یہ
کہوں گا اس تحریک تحفظ کے پلیٹ فارم سے کہ یہ بالکل زیادتی ہے، اور اسمبلی کے فلور پہ یہ جو کام کیا گیا یہ سراسر ناانصافی ہے. اور ہمارے کشمیر کے اندر جو لوگ NTS اور PSC کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ویٹنگ لسٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے، انتہائی نالائق نکمے لوگ انہوں نے اپائنٹ کر کے تو ان کو پکا کیا. یہ بڑی زیادتی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس تحریک کے تحفظ حقوق کے پلیٹ فارم سے آزاد کشمیر بھر کے اندر جتنے نوجوان ساتھی ہمارے اس وقت اس ظلم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور گورنمنٹ نے جو اقدام کیا یہ یقیناً بالکل غلط ہے. ہم اس کو تحریک تحفظ حقوق کے پلیٹ فارم سے مسترد کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں جو بھی آزاد کشمیر کے اندر ہمارے نوجوان ساتھی ہمیں کال کریں گے کسی بھی سلسلے میں، ہم ان کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. میں یہاں پہ آخری پیغام جو چیئرمین تحریک ہیں شاہد جمیل صاحب، ان سے لینا چاہوں گا کہ مستقبل میں جس طرح سے باقی ساتھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاجی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اسمبلی کے فلور سے بھی اور حکومت کے فلور سے، حکومت کے جو موجودہ منسٹرز ہیں وہ مسلسل اس کالے قانون کو جو پاس گیا ہے اس کی حمایت میں بیانات دے رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قانونی طور پہ جو ہماری تحریک تحفظ حقوق کے جو ہماری قانونی ٹیم ہے، ساتھی ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو عدالت میں چیلنج کیے کریں، اور اس کو قانونی جنگ جو جہاں پر بھی لڑی جا سکتی ہو، عوام سڑکوں پہ اگر لڑیں گے، نوجوان سڑکوں پہ اگر لڑیں گے، احتجاج کریں گے اس کے خلاف، تو قانونی لحاظ سے ہماری جو ٹیم ہے، ہمارے جو ساتھی اس کو عدالت کے فورم پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. تو شاہد جمیل صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا، اس حوالے سے ہماری ایک جو ٹیم ہے آلریڈی ایکٹیویٹڈ ہے، اور اس کے ہمارے تحریک کے ممبر ہیں طلعت صاحب، وہ آلریڈی لوگوں کو گیدر کر رہے ہیں، اور کافی حد تک کافی بڑا گروپ فارمیٹ ہو چکا ہے، اور اس پہ بات چیت جاری ہے، اور انشاءاللہ ود ان اے ویک جو ہے نا یہ ہم ریٹ دائر کر دیں گے. یہ میں ایک بات کروں گا اس سے ہٹ کے کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ بحران ہمیشہ سے پایا گیا ہے کہ ہیڈاک پہ لوگوں کو لگانا اور اس کے بعد یا پرماننٹ کر دینا، یا 8 سال 10 سال 12 سال بعد جب وہ ان کی کسی مقابلے کا امتحان پاس کرنے کی عمر نکل جاتی ہے تو ان کو ٹرمینیٹ کر دینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کہ IT انسٹرکٹر انہوں نے لگائے تھے، ان کو 6 سال یا 8 سال بعد انہوں نے ان کو یکدم اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیا. اور کچھ جو اگر آپ نے ہر اسکول میں لگایا ہے، آپ کے پاس 70-80 پوسٹ تھی، تو بعد میں انہوں نے 8-10 کو لگا کے باقی سب کو فارغ کر دیا. 6 سال سروس ہو گئی تھی لوگوں کی. یہ کیوں ایسا ہے؟ آج میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم جب بات کرتے ہیں نا ایجوکیشن سسٹم کی، تو اس میں نہ ایجوکیشن ہے اور نہ سسٹم ہے، دونوں چیزیں موجود ہی نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک PSC کا ادارہ موجود ہے تو وہ فعال کیوں نہیں ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے ہر دم کہ ہر وقت ایسا ہوتا ہے کہ PSC میں ریکویزیشن آتی ہے محکموں کی طرف سے، فیسیں وصول کی جاتی ہیں، کروڑوں روپے کی مد میں نوجوانوں سے فیسیں وصول کی جاتی ہیں، اس کے بعد اسی محکمے کے اندر سے واپس ریکویزیشن جاتی ہے جی کہ یہ ہم نے واپس لے لی ہے. کیوں کہ محکمے کے اندر سے کالی بیڑیاں شامل ہوتی ہیں جن کے اوپر چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ نہیں رکھتی ہے، اور گورنمنٹ خود بھی ساتھ ہوتی ہے. ابھی ایک واٹس ایپ میسج لیک ہوا تھا کچھ دن پہلے، ایک کلرک کا جو اس مظفر آباد کے اندر 30-35 ہزار میں نوکریاں بیچ رہا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دارالحکومت نے حکومت کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایک ایسا سسٹم کسی بھی جو گورنمنٹ اب آنے والی گورنمنٹ ہے اس کو ایک ایسا سسٹم وضع کرنا پڑے گا، بنانا پڑے گا، جہاں پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سجیشن بھی ہے میری طرف سے کہ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس ہو جہاں پہ آپ ہر جاب کے لیے وہیں پہ اپلائی کریں بندہ. ایک سینٹرل ٹیسٹنگ کمیٹی ہو جو کہ وہ ٹیسٹ لے، ٹھیک ہے، اور وہی ایک HR ڈپارٹمنٹ سینٹرل. ایک دیکھیں ریاست کتنی سی آزاد کشمیر ریاست کتنی بڑی ریاست ہے، اس کو مینیج کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں اگر مینیج کرنا چاہیں اور ان کی نیت ہو تو. آپ ایک سینٹرل HR سسٹم بنا دیں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم بنائیں، وہ ایک پالیسی ڈیوائز کرے، اس میں وہ دیکھے کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے بندوں کی ضرورت ہے، اس کے مطابق وہ اپنے حساب سے ان کو انڈیکٹ کرے اور ڈپیوٹ کر دیں. محکمے اپنی مرضی سے کیوں، جب آپ محکمے پہ چھوڑیں گے تو وہ پھر کیا کریں گے، اپنی مرضی سے پوزیشنیں بھیجیں گے، اس کے بعد پھر وہ کیا کریں گے، اس کے واپس بھی لے لیں گے. تو یہ ایسا ایک سسٹم اڈاکزم کا مکمل راستہ روکنے کے لیے اور ایک واضح پالیسی حکومت کو بنانی پڑے گی. میری یہ ریکویسٹ ہے. اور اینڈ پہ پھر میں بتا رہا ہوں کہ تحریک تحفظ حقوق اپنے ان تمام مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوا ہے. ہم انشاءاللہ پورے کشمیر کے لیول پہ جو ہے نا وہ احتجاج کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک کہ یہ قانون واپس جو ہے نا ٹرمینیٹ نہیں ہو جاتا اور آپ لوگوں کو آپ کا حق مل نہیں جاتا. تھینک یو سو مچ. پروگرام سچ کی تلاش کے ساتھ مہتاب اکرم آپ کی خدمت میں
ایک دفعہ پھر حاضر ہوگا، اور آج کے پروگرام کی وساطت سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ تحریک تحفظ حقوق اس سے پہلے بھی عوام کے مفاد میں ہمیشہ باہر نکلی ہے، اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت نے جب بھی کوئی غلط اقدام کیا یا کسی بھی جگہ پر کوئی غلط اقدام اٹھائے گئے ہیں تو وہاں پہ تحریک تحفظ حقوق نے اپنا ہمیشہ کردار ادا کیا ہے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔